ویلکم بیک. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر واقعی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. پاکستان کی حکومت الٹائی، یہ سب لوگ یعنی ہم تمام لوگ، آپ تمام لوگ سب ایجنٹ ہیں. ہم کس کے؟ امریکہ کے. اور کمپنی کس نے ہائر کی امریکہ میں؟ لابنگ پی ٹی آئی نے، کسی نے اور نہیں کی، پی ٹی آئی نے کی. فینٹن گروپ، نام یاد کر لیں، FANTON. اس کے مالک کون ہیں؟ جن کو ہائر کیا گیا ہے، جو پاکستان کا نہیں پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑیں گے. وہاں پہ جائیں گے. لابسٹ کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ اداریے لکھوائے گا پی ٹی آئی کے حق میں، وہاں پہ کانگریس مین سے ملے گا، وہاں پہ سینیٹر سے ملے گا، وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں جائے گا اور پی ٹی آئی کا مقدمہ پیش کرے گا. یہ کون شخص ہے؟ ڈیوڈ فینٹن. یہ تمام جو پڑھے لکھے بچے ہیں، اسی وقت گوگل پہ جائیں اسی وقت اور لکھیں ڈیوڈ DAVID فینٹن FANTON. اس کے آگے کیا لکھیں؟ اس کے آگے لکھیں نو نیوکس. نو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں، نو نیوکس NUKES. یہ شخص بانی ہے اس تحریک کا جس میں کہا گیا کہ تمام ممالک جن کے پاس نیوکلیئر ایٹمی توانائی ہے، طاقت ہے، اس کو ختم کیا جائے اور ان سے لیے جائیں. یعنی ایک شخص جو بانی ہے، جو کہتا ہے اور 1980 کی دہائی سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک کے پاس ان کے علاوہ جو مقدم ہے، اگر نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہو تو اس کو پاک کیا جائے. پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے پاک کیا جائے، پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ختم کیا جائے. اس نے کتابیں لکھ رکھی ہیں، اس کے تمام پورا لکھا ہوا ہے. اس نے کانسرٹ کیا نو نیوک کے نام سے، پورا ایک پروگرام چلایا، پوری ایک تحریک چلائی جس کا بانی ہے. اس کو کس نے ہائر کیا ہے؟ فاؤنڈر آف نو نیوک تحریک کو کس نے ہائر کیا ہے؟ پی ٹی آئی امریکہ نے. اور ہائر کس چیز کے لیے کیا ہے؟ کہ پی ٹی آئی کا مقدمہ کانگریس کے سامنے، سینٹ کے سامنے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھا جائے. اور کیا مقدمہ رکھا جائے؟ کون وہ مقدمہ لے کر جائے گا جو کہتا ہے کہ پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے پاک کیا جائے؟ اور غدار کون ہے؟ ہم ہیں غدار اور یہ ہیں وفادار. بہت اچھے بھائی، ہم تو آپ کو اس پہ بھی غدار نہیں کہتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں جواب دیں. یہ جو انکوائریز ہو رہی ہیں اس میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ غدار ہیں، ہم تو کہتے ہیں جواب دیں. آپ خان صاحب، آپ نے کہا ایک سائفر لہرا کے جو آپ نے کسی کو دکھایا نہیں. ISPR نے کیا کہا کہ کوئی سازش نہیں ہے. پاکستان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے کیا کہا؟ کوئی سازش نہیں ہے. آپ نے کہا کہ یہ ملک کے خلاف سازش ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو پامال کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو پامال کر کے حکومتیں الٹا رہے ہیں. کون الٹا رہا ہے؟ امریکہ. یہ آپ نے کہا. اور آپ نے امریکہ میں جس کے متعلق آپ روز ہرزہ سرائی کرتے ہیں، روز کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، روز کہتے ہیں کہ ہمیں غلام کرنا چاہتا ہے، روز کہتے ہیں آپ. اگرچہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ثالثی چھوڑ آئے تھے کشمیر کی، یہ یاد رہے. کوئی نہ بھولے کہ امریکی صدر کے ٹیلی فون کا انتظار کرنے والا امریکی یہاں سے اپنی قومی سلامتی ایڈوائزر جو ہے اس کو وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ ہمارا پرائم منسٹر، وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہمیں صدر امریکہ کا فون ہی نہیں کرتا. امریکہ کے صدر کا فون کرنے والا ان کی سرزمین پہ جا کر گڑ گڑانے والا کہ خدا را ہمیں ٹیلی فون کر لیں،
وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، پھر وہاں پہ پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑنے کے لیے ایک لابنگ فرم ہائر کرتا ہے جس کا نام ہے فینٹن گروپ، جس کا مالک ہے ڈیوڈ فینٹن، جو بانی ہے نو نیوکلیئر کی تحریک کا دنیا میں۔ شاباش ہے بھائی، کیا جا کے مقدمہ وہاں پہ رکھنے والے ہیں آپ؟ آج 14 اگست کی شام کو ذرا عوام کو بتائیے، آپ بتائیے کہ آپ کیا مقدمہ رکھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو پتا چلا ہے اب کہ فورن فنڈنگ کیوں حرام ہے، کیوں اللیگل ہے؟ ارے بھائی کوئی تو پوچھے گا نا، کیونکہ آپ تو عدالتوں میں جا رہے ہیں، آپ تو عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ ہمارے تحقیق کرنے والے ادارے، ہماری انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے، آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے انکوائری نہ کریں۔ کیا انکوائری نہ کریں؟ یہ مت پوچھیں کہ وہ کون شخص ہے جس نے پی ٹی آئی کے بہاف پہ، پی ٹی آئی امریکہ کے بہاف پہ ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا ہے، کیوں نہ پوچھے یہ ملک؟ جواب تو دینا۔ آج شام کو آپ آئیں گے، خطاب فرمائیں گے تو بتائیے کہ نو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا بانی آپ کا کیوں لابسٹ ہے امریکہ میں؟ ہر ملک کو اپنا دفاع کرنے کا حق ہے، کوئی ایسا لابسٹ کیوں نہیں ہے آپ کا؟ ایسا لابسٹ کیوں ہے جو کہتا ہے کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی لے لو پاکستان سے؟ وہ کیوں ہے آپ کا لابسٹ؟ آج 14 اگست کی شام کو بتائیں گے نا آپ اصل میں دو ملک چاہتے ہیں۔ ایک ملک آپ کا اور آپ کے دو رائزنگ سٹارز کا، ملک ریاض صاحب اور عارف نقوی صاحب کا، اور آپ کے دیگر کچھ چند ہواری جو نیک ہیں، جو ریاست مدینہ کے دائی ہیں، جو اس ملک میں ایک نظام چاہتے ہیں، ایک ملک ہے ان کا اور باقی سب کا، باقی یہ تمام لوگ، ہم آپ دیکھنے والے سننے والے، ان کا ملک۔ چاہتے آپ یہ ہیں کہ رات کی تاریکی میں دوبارہ سے عدالتیں کھلیں اور وہ مولوی تمیز الدین والا فیصلہ، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی والا فیصلہ، ملک میں جمہوریت کو پامال کیا جائے وہ والا فیصلہ، آئی پلے اور نو پلے والا فیصلہ، یعنی میں نہیں کھیلوں گا تو وکٹ اکھاڑ دوں گا، پچ برباد کر دوں گا، وہ والا فیصلہ، مولوی تمیز الدین والا فیصلہ، وہ کسی طریقے سے دوبارہ ہو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھٹو کی پھانسی والا فیصلہ دوبارہ ہو۔ آپ کے دشمن جنہیں آپ مشرک کہتے ہیں، جنہیں آپ کافر کہتے ہیں، ہر اس شخص کو جو آپ کو اپوز کرتا ہے، آپ اسلامی حوالوں سے اس کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، ان سب کو پھانسی پہ ٹانگ دیا جائے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ظفر علی شاہ والا فیصلہ دوبارہ ہو۔ اصل میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سیاسی دباؤ کے ذریعے پی سی او کریٹ کیا جائے اور تمام ادارے، چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں، چاہے وہ ہماری عدالتیں ہوں، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ہماری فوج ہو، سب آپ کے تابع ہو، اور جو آپ کے تابع نہیں وہ فوج ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف آپ میوٹنی کے لیے کھڑا کر دیں۔ اور اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے توشہ خانے کے کیوں تحفے لیے، تو آپ بولیں کہ چیف نے بھی لیے۔ ارے بھائی چوری نہیں کی تو تلاشی دے دینا یار، آپ تو صاف چلے شفاف چلے تھے، چوری نہیں کی تو تلاشی دینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آج بہت بڑا دن ہے، 75 سال کا پاکستان ہونے والا ہے، تو تلاشی دے دینا۔ آپ خود ریاست مدینہ کہتے ہیں، تو پھر جو باقی سب پہ جو $500 باہر بھیجتا ہے، جب اس کو جا کے ہمارے ادارے پکڑ لیتے ہیں، جب کوئی کتاب چھاپتا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لکھا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہوگی، تو اس کو انویسٹیگیٹ کر دیتے ہیں، تو آپ کیوں انویسٹیگیٹ نہیں ہونا چاہتے؟ اور انویسٹیگیٹ تو بات کی بات، اور ہم تو آپ کو انکوائر کر رہے ہیں۔ اور بھائی جس محسن صاحب کو آپ نے آئی جی بلوچستان لگایا، آئی جی بلوچستان آپ نے لگایا، ہم نے نہیں لگایا۔
یعنی وہ شخص اور وہ اچھے افسر ہیں جو اس وقت ہمارے ادارے کو انویسٹیگیشن کے ڈیل کر رہے ہیں. آپ نے ان کو آئی جی بلوچستان لگایا. وہ ملک کی دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے اچھے تھے. وہ ان تمام لوگوں کو جو ہمارے بچوں کو قتل کرتے ہیں, ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں, ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننے کے لیے صحیح تھے, آپ نے لگایا. مگر آپ کی انکوائری کرنے کے لیے صحیح نہیں ہے. آپ کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کون سا افسر ہے جو بدلا ہے؟ آپ کے آئی جی آپ سے انکوائر کر رہے ہیں, یعنی ایک پرچہ بھیج رہے ہیں کہ ان سوالات کا جواب دے دیں, جس میں آج ایک اضافت ہو جائے گی کہ ڈیوڈ فینٹن کون ہے, یہ نو نیوک کا بانی کیوں ہے, یہ آپ کا لابسٹ کیوں ہے. اب آپ اس سے بھی فرار کریں گے, کہیں گے کہ وہ پتہ نہیں. پی ٹی آئی یو ایس اے نے ہائر کیا اسے, اور کسی نے نہ نہیں, کسی نے ملک ریاض صاحب کی بات پہ نہ کی, کہا کہ 450 کنال نہیں دیے, نہیں کی, مانا. کسی نے یہ کہا کہ نہیں پیسے لیا عارف نقوی سے, نہیں کہا, مانا. کسی نے یہ کہا کہ اس کو $1 ارب کا فائدہ, 250 ارب کا فائدہ نہیں دیا, نہیں, مانا. ٹی وی کے پروگرام میں آ کے مانا. کسی نے یہ کہا کہ آپ نے $250 ملین کا جو تحفہ دیا, وہ پیسے جو اکنامک کرائمز ایکٹ میں پاکستان کی ریاست کے پاس آنے تھے, آپ نے یہاں سے ایک خفیہ کاغذ جس کو آپ نے سیل کیا کابینہ کے فیصلے میں, اور اجازت دی مرزا شہزاد اکبر کو کہ لندن جا کے وہ کاغذ سائن کرے جس کے ذریعے وہ پیسے جو ریاست کو ملنے تھے وہ ملک ریاض صاحب کو مل جائیں. کسی نے انکار کیا؟ نہیں کیا. تو ابھی کسی نے یہ بھی انکار نہیں کیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ فینٹن گروپ کو, ڈیوڈ فینٹن کو انہوں نے ہائر کیا. کسی نے انکار کیا؟ آپ میں سے کسی نے سنا؟ کل سے کہہ رہے ہیں نہیں وہ ہم نے یہ نہیں وہ کرنا تھا. ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا. ڈیوڈ فینٹن نو نیوک کا بانی ہے. تو آپ سے وہ آئی جی جو بلوچستان کو آپ نے وہاں پہ سیسا پلائی دیوار کے لیے آپ نے کھڑا کیا, وہ آپ سے یہ نہ پوچھے کہ یہ بھائی یہ جعلی اکاؤنٹ کیوں کھولے, یہ فورنر سے فنڈنگ کیوں لی, کوئی بھابھی, کوئی بھتیجی, کوئی چچی, کوئی پاکستانی بھی تو ہوگا. فورن کمپنیوں سے 355 فورن کمپنیوں سے پیسے لے لیے, کیوں لیے؟ فورن ممالک سے پیسے لے لیے, کیوں لیے؟ یہ لابسٹ ہائر کیا. اب پتا چلا کہ پیسے فورن فنڈنگ کے کہاں جاتے ہیں, اب پتا چلا آپ کو. تو بھائی جواب تو دینے ہوں گے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر میں ریڈ ہو سکتی ہے, جو کچھ ہی دن پہلے ہوئی ہے, گھر میں ریڈ ہوئی ہے, سیف میں سے کاغذات نکال کر لے کر گئے ہیں, ان کی ایف بی آئی وہاں پہ گئی ہے, اس نے پرانے پریزیڈنٹ کے گھر میں ریڈ کی ہے, وہاں سے کاغذات اٹھائیں, وہاں ہو سکتی ہے. وہ تو ریاست مدینہ نہیں ہے. اور بورس جانسن جو انگلستان کا وزیر اعظم ہے, اس کے اوپر انویسٹیگیشن انکوائری ہو سکتی ہے اور وہ جوائن کرتا ہے, وہ تو ریاست مدینہ نہیں ہے. تو یہاں ریاست مدینہ میں آپ سے نہیں کوئی پوچھ سکتا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے, اس کا جواب دیں. آپ تو صاف چلے, شفاف چلے. اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے بھائی؟ جواب تو دینا ہوگا. تو ہمیں امید ہے کہ آج آپ آئیں گے, تشریف لائیں گے, یہ بھی بتائیں گے کہ ملک ترقی کیسے کرے گا. اس کے علاوہ کہ کافر کون ہے, غدار کون ہے, مشرک کون ہے, وہ تو آپ کہیں گے ہی کہیں گے. یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا منصوبہ کیا ہے. اور یہ چند سوالات جو ہیں معصوم سے سوالات, ان کا جواب بھی دیں گے. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیں, سیف الرحمان صاحب جیو سے. سر آپ نے ذکر کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا, ان کے گھر پر ریڈ ہوا, کیونکہ عمران خان پر بھی اس طرح کے الزامات جو ہیں, تو موجودہ حکومت ریڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. کہ میں نے تو کہا ہے قانون کو راستہ تو لینے دیں. آپ تو جا کے عدالتوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھا بھی نہ جائے, آپ سے پوچھا بھی نہ جائے, یہ کہہ رہے ہیں آپ. ریڈ ویڈ کی بات تو بعد میں ہوگی. اور جس بھائی جس کے گھر میں جس کو پکڑ لیا, جس نے ملک میں بغاوت پہ اکسایا, فوجیوں کو کہا کہ بات مت مانو, ٹریزن کر دو, آپ تو اس بات پہ بھی آپ کو, ہمیں تو اس بات پہ گلا ہے, کچھ لوگوں کو گلا ہے. عدالتی فیصلہ ہے, ہم تو ہر عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں. کہ مریم صاحبہ کو 45 دن فونٹ پہ رکھا تو کچھ انویسٹیگیشن اور کر لینے دیتے.
ذرا فون برآمد ہو لینے دیتے. لیکن آپ پہ وہ بھی گراں گزرا. 2 دن کی انکوائری گراں گزری. تو ہم تو آپ سے صرف یہ کہہ رہے ہیں بھائی چوری نہیں کی, تلاشی دے دیں. کس نے کہا ہے ریڈ کرنے کو, کس نے کہا ہے پکڑنے کو؟ آئیے تشریف لائیں, جواب دائر کریں, بتائیں کہ آپ نے کیوں کاغذوں پہ اکاؤنٹ کیوں چھپائے. وزیر مملکت مصدق ملک بات کرتے. اس کے ساتھ ہی 3 بجے کے بلیٹن میں اتنا ہی. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائن.